کے لیے جو موضوع دیا گیا ہے وہ معدے کا السر اور تیزابیت ہے. تو یہ بھی فوڈ ریلیٹڈ ہی ہے اور اس میں بھی وہی ہاضمے کی دن کے حساب سے یہ بیماری بھی شامل ہوتی ہے. تو اس میں جو علامات ہیں ان پہ ہم پہلے غور کرتے ہیں. یہ 70% اے سمپٹومیٹک، یعنی اس کی کسی وقت کوئی بھی علامت نہیں ہوتی، اچانک اگلی علامت شروع ہو جاتی ہے. اور 30% میں یہ معدے کا پین ہوتا ہے جو بالکل پسلیوں کے سینٹر میں آپ کو محسوس ہوتا ہے، لیکن رائٹ اور لیفٹ بھی محسوس ہو سکتا ہے. اس پین کو ذرا اس طرح آگے آپ کو بریف کر سکتے ہیں کہ اگر یہ کھانا کھانے کے فوراً بعد ریلیو ہو جائے تو کیا یہ معدے کا السر ہوگا یا چھوٹی آنت کا السر ہوگا. چھوٹی آنت کا السر جو ہے وہ اکثر معدے کے کھانا کھانے کے تقریباً گھنٹہ 2 گھنٹے بعد وہ ڈیولپ ہوتا ہے یا 5 گھنٹے تک وہ شروع ہوتا ہے، جبکہ معدے کا پین جو ہے وہ فوراً شروع ہو جاتا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ یہ اس کی مین علامت ہوتی ہے درد. پھر یہ درد رائٹ اور لیفٹ کو پھیل بھی سکتا ہے، تاکہ آپ کو علم ہو کہ اگر اس طرح کا درد کھانے کے کچھ دیر بعد ہوا ہے یا 2-3 گھنٹوں بعد ہوا ہے تو یہاں کوئی نہ کوئی بیماری موجود ہے. تو زیادہ امکان اس کا السر کا ہی ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ کبھی کبھار بالکل آپ کے معدے کے بیک پہ آپ کو محسوس ہوتا ہے، چھاتی کے کمر کے پیچھے اسی لیول پہ. تو وہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ آپ اپنے ڈاکٹر کو بہتر طریقے سے بتا سکیں کہ میرا پین کب شروع ہوا، کھانا کھانے سے کتنی دیر بعد آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے کوئی جلن ہوئی کہ نہیں ہوئی. جلن بھی درد سے پہلے آ سکتی ہے، اس کے ساتھ بھی ایسوسیٹ ہو سکتی ہے، اور اکثر وہ ریفلکس کی صورت میں جس طرح خوراک واپس آتی ہے وہ آپ کو محسوس ہوتی ہے کہ جی جلن گلے کی طرف آ رہی ہے. اور بعض اوقات کوئی کھٹا کڑوا پانی وہ بھی گلے تک پہنچ جاتا ہے جس میں تیزاب شامل ہوتا ہے اور واپسی پہ وہ جلن کرتا ہے. کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگر کمپلیکیشن زیادہ ہو جائے تو بعض اوقات الٹی شروع ہو جاتی ہے، جس میں خون کی الٹی بھی آ سکتی ہے. اور آپ کے لیے سب سے ایک تو خون کی الٹی آنا ہی ایک ایسی علامت ہے کہ جلدی سے جلدی ڈاکٹر سے رابطہ کیا جائے اور ساتھ اس کو اچھی طرح بتایا جائے کہ جو میرے الٹی ہوئی ہے وہ کس کلر کی تھی. اکثر اوقات وہ براؤن اور پیپسی کلر کی کولا کی کلر کی ہوتی ہے، اور بڑی کم ایسے دیکھا گیا کہ اگر زیادہ الٹیاں آ جائیں تو برائٹ ریڈ کلر میں بھی آ سکتی ہے. تو جب یہ ہو تو یہ کنفرم نشانی ہوتی ہے کہ آپ کے معدے میں یا چھوٹی آنت کا جو پہلا اور دوسرا حصہ چند سینٹی میٹر کا ہوتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں السر ہے اور جو بلیڈ بھی کر گیا ہے. تو اس کا علاج فوراً چاہیے ہوتا ہے، اور ظاہر ہے ڈاکٹر کے پاس جایا جائے اور وہ آگے آپ کو لٹائے، انجیکشن لگائے، وہ طریقہ کار علیحدہ ہے. کبھی کبھار السر پرفوریٹ، یعنی ہم اپنی زبان میں پرفوریشن کہتے ہیں، لیکن معدے یا آنت کا سوراخ بن سکتا ہے. تو وہ بھی ایمرجنسی ہوتی ہے. اس میں درد کے ساتھ ساتھ پیٹ پھول جاتا ہے اور اتنا زیادہ درد ہوتا ہے کہ آپ ٹچ بھی کریں اپنے جسم کے حصے کو تو وہ پیٹ بھی پھولا ہوا ہوتا ہے، اور ٹچ کرتے ہوئے درد اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ ایمرجنسی میں ہوتا ہے، اس کو فوراً پہنچنا چاہیے. اب یہ اس کی موٹی موٹی چند علامات اور جو اس کے ساتھ کمپلیکیشن ہوتی ہیں یہ آپ لوگوں کو میں نے قابل ذکر سمجھ کے بتا دیا تاکہ ذہن میں رہے. اب آتے ہیں کہ یہ ہوتا کیوں ہے. تو اس میں زیادہ تر ہمارے جو معاشرے میں کچھ فوڈ ہیں اور کچھ عادات ہیں کہ ہم فائبر ڈائٹ کو کم کرتے جا رہے ہیں، اور ہماری جو دوسری ڈائٹ ہے جس میں فاسٹ فوڈ ہے، باربیکیوز ہیں، اسپائسی فوڈز ہیں، یہ زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، اور فریکوینٹ یوز اس کا جو ہے وہ کاز بنتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو کھانا، جیسے پروفیسر صاحب نے ابھی بتایا کہ پانی اور پینے والی چیزوں میں جراثیم آ جاتے ہیں، تو معدے کی اس بیماری میں بھی ہمارے پاس ایک جراثیم ایسا ہے ایچ پائلورائی، ہیلیکوبیکٹر پائلورائی، جس کو
کھانے پانے والی چیزوں سے وہ چلا جاتا ہے اور معدے کے جو آخری حصے میں وہ بیٹھ کر وہاں یعنی السر کی نشانی پروڈیوس کرتا ہے کہ پہلے وہ چھوٹا سی ریڈنس ہوتی ہے، پھر وہ اس سے بڑا زخم بنتا ہے اور بعض کا پورا السر ڈیولپ ہو جاتا ہے جس سے بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے، پین بھی ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں، لیکن علامات یاد رکھنی چاہیے. اور سب سے ضروری جو چیز ہے وہ میں اب آپ سے ذکر کروں گا کہ آپ کی جو ڈائٹ ہے اس میں فائبر ڈائٹ یعنی کہ فروٹ کھایا جائے. کوئی فروٹ ہو چھیلا جائے، پلیٹ میں ڈالا جائے، ٹکڑے کیے جائیں اور خود کھایا جائے. لوگ کہتے ہیں نہیں جی جوس پی لیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، جوس تو بھی اچھا ہے لیکن کھانا اس کا زیادہ بہتر ہے. پھر ہے کہ ہمارے جو نارمل سیلڈ ہوتے ہیں جس میں مولی، گاجر اور دوسرے گرین لیوز ہوتے ہیں، ان کا استعمال بڑھایا جائے. اور تیسرا یہ کہ ہماری جو باقی خوراک ہے اس میں ہمارے پاس سب سے بڑی چیز تو گندم اور آٹا ہے کہ جو چکی کا آٹا مل سکے، یعنی فل ہول وہ جو ہوتا ہے ویٹ میل جو ہوتا ہے جس میں بورا شامل ہوتا ہے، اس کو استعمال کیا جائے. روٹی استعمال کی جائے، سبزی استعمال کی جائے. اگر گوشت بھی ہے تو شوربے وغیرہ گوشت جس طرح بھی ہماری کامن ڈش ہے وہ ضرور کی جائے، اپنے حصے کی بوٹی ضرور کھائی جائے اور اس کو استعمال کیا جائے. اور کھانے سے پہلے فروٹ کھایا جائے تو زیادہ بہتر ہے، بعد میں کھایا جائے تو کم بہتر ہے. تو ہماری جو روٹین ڈائٹ ہے اس میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ 40 سے 60% تک ہماری جو ڈائٹ ہے اس میں فائبر شامل ہو. پانی ہم پئیں، وہ صاف پانی کا تو ذکر ہو گیا لیکن پئیں ضرور، پہلے پئیں اور بعد میں گھنٹہ ڈیڑھ بعد کھانے کے پی لیں، فوراً نہ پئیں. تو ان چیزوں کو جب ہم خیال رکھیں گے کہ ہماری ڈائٹ میں فاسٹ فوڈ، آئلی فوڈ، میٹ یہ کم ہونا چاہیے، دودھ دہی انڈا بھی ہونا چاہیے، ہر چیز شامل ہونی چاہیے. اور آلٹرنیٹ کے حساب سے میں تو لوگوں کو یہ بتاتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ گرنا چاہیں تو ہمارے کنٹری میں بھی اور باقی جگہ بھی کھانے پینے کی دودھ دہی انڈا روٹی بوٹی سبزی سلاد فروٹ آگے گرنے کے لیے ہمارے پاس چیزیں کوئی نہیں ہوتی. انہی چیزوں کو بدل بدل کے کھائیں، لیکن دی پریفرنس شوڈ بھی کہ آپ کی فاسٹ فوڈ جو ہے وہ کم ہو، اسموکڈ میٹ جو ہے وہ کم ہو، اور فائبر والی چیزیں یعنی کہ فروٹ سلاد روٹی اور سبزیاں یہ زیادہ ہوں، پلس پانی. یہ میری طرف سے آپ کے لیے ذکر ہے تاکہ آپ پریونٹ کر سکیں السر بننے میں، جراثیم کو روک سکیں، ہیلیکوبیکٹرائی کو، صاف پانی اور صاف کھانا کھا کے. باقی پھر ہم آپ کو کویشچن آنسر میں جو بھی میرے ذمہ ہوئے میں ضرور بتاؤں گا. تھینک یو ویری مچ. شکریہ صاحب. میں ریکویسٹ کروں گا پروفیسر ڈاکٹر امجد سلامت سے کہ وہ آپ سے بات کریں.